السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ طاقتور قوم جو انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکی ہے آخر کب نکلے گی؟ یاجوج ماجوج کی قوم جو بربادی اور تباہی کا پریائے بن چکی ہے کہاں سے آئی اور ان کا اصل میں کون سا رشتہ ہے ہمارے اتہاس سے؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یاجوج ماجوج کا واقعہ کس طرح سے انسانیت کو قیامت کے قریب لے آیا اور ان کی قوم کا کس سے سمبند ہے۔ کیا واقعی یہ کوئی پراچین جاتی ہے یا پھر ان کے بارے میں جو ہم سنتے آئے ہیں وہ صرف افواہیں ہیں؟ آئیے جانتے ہیں یاجوج ماجوج کے رہسیے کو اور اس قوم کے سچ کو جو اتہاس اور بھوشیہ کو جوڑتا ہے۔ سنو اے انسان، اس زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ سب ایک دن فنا ہو جانے والا ہے۔ تمہیں کیا خبر اس کائنات کے کن کن کونوں میں کیسی کیسی مخلوق بسائی گئی اور کن کن قوموں کو کس کس عذاب میں ملتبا کیا گیا؟ آج میں تمہیں ایک ایسی حقیقت سنانے جا رہی ہوں جو نہ صرف وجود رکھتی ہے بلکہ آنے والے وقتوں کی سب سے بڑی علامتوں میں سے ایک ہے۔ یہ داستان ہے یاجوج اور ماجوج کی، وہ مخلوق جن کے فساد سے زمین اور آسمان دونوں کانپ اٹھے اور جن کے نکلنے سے قیامت کی سڑی ہوئی سانسیں محسوس ہوں گی، وہ جو تمہاری اس محفوظ دنیا کے پیچھے دیواروں کے اس پار آج بھی اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ یاجوج اور ماجوج کون ہے؟ وہ کہاں سے آئے ہیں؟ کیوں آج بھی ان کی دہشت پرانی آسمانی کتابوں میں درج ہے؟ کیوں ہر نبی نے ان کی فساد انگیزی سے اپنی امت کو آگاہ کیا؟ آج میں تمہیں وہ راز بتاؤں گی جو صدیوں سے دلوں میں دبی دہشت کی طرح زندہ ہے۔ تیار ہو جاؤ، کیونکہ یہ کہانی صرف سننے کی نہیں، سمجھنے کی ہے۔ یاجوج اور ماجوج کوئی فرضی کہانیوں کے کردار نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہڈیوں سے بنے ہوئے، ماंس سے ڈھکے ہوئے انسانوں کی طرح حقیقت۔ ان کی نسل کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے انسانیت کی نسل چلی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت نوح علیہ السلام تک۔ جب طوفان نوح آیا تو پوری دنیا ڈوب گئی اور صرف وہی لوگ بچے جو نوح کی کشتی میں سوار تھے۔ انہی نجات پانے والے لوگوں میں نوح کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یاسف۔ سام سے عرب اور بنو اسرائیل کی نسلیں چلی، حام سے افریقی قوم پیدا ہوئی اور یاسف سے وہ نسل چلی جس نے آگے چل کر یاجوج اور ماجوج کو جنم دیا۔ یاسف کی اولادوں میں کچھ ایسے قبیلے نکلے جن کے چہرے چپٹے، آنکھیں چھوٹی اور قد بے میل تھے۔ ان کی قوت، ان کے ہجوم اور ان کا وحشی پن ایسا تھا کہ انسانیت تھرا اٹھی۔ وہ بلندی سے گرے ہوئے لوگ تھے جن کے دلوں سے رحم اور عدل کی روشنی نچوڑ لی گئی تھی۔ وہ کھاتے تو پہاڑ کو چبا ڈالتے، پیتے تو ندیوں کو سکھا ڈالتے۔ ان کی نسلوں نے تجارت، علم، تہذیب کو روند کر اپنی دہشت کا تاج پہن لیا تھا۔ یہ وہی نسل تھی، یاجوج اور ماجوج کی نسل، ایک ایسی نسل جن کے بارے میں اللہ نے پہلے ہی اپنے نبیوں کو خبردار کر دیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں حیوانیت کی چمک تھی اور دل میں فتنہ کی آگ، اور اللہ جانتا تھا ایک دن وہ پھر سے نکلیں گے، پھر سے فساد کریں گے اور پھر سے دھرتی کو اپنی گندی سانسوں سے بھر دیں گے۔ تاریخ کے دھندلے پن میں اگر آپ اپنی نظروں کو دوڑاؤ گے تو تمہیں وہ منظر نظر آئے گا جب یاجوج اور ماجوج کی نسلوں نے پہلی بار اس دھرتی پر اپنا قدم جمایا تھا۔ وہ وقت جب انسانیت نے پہلی بار ان کی فتنہ انگیزی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے دلوں سے محسوس کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا سکون کی چادر اوڑھے ہوئے تھی، قومیں اپنی بستی بسائے ہوئے تھی اور کھیتیاں لہلہا رہی تھی اور انسان امن کی سانس لے رہا تھا۔ مگر یاجوج اور ماجوج کے گروہ نے اس امن و چین کو آگ
आग लगा दी। वो अपने घोड़ों पर सवार तीर कमान से लैस बस्तियों पर टूट पड़ते। न किसी की इज्जत महफूज थी, न माल न जान। वो जमीन को इस तरह रोनते थे जैसे कोई सैलाब टूट पड़ा हो। पेड़ जड़ से उखाड़ लेते, इंसानों को कत्ल कर डालते और उनकी बस्तियों को मलबा बना देते। उनकी फितना अंगेजी ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। माओ ने अपने लखते जिगर को सीने से चिपका लिया, बापों ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठा लिए। या रब, इनसे बचा ले। मगर याजूज माजूज की कौमें रुकी नहीं। वो दरिया के दरिया पी जाते, जंगल के जंगल निगल जाते। उनकी फितना अंगेजी ने आसपास की बस्तियों को वीरान कर दिया। इंसान अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों की तरफ भागने लगा। और तब पहली बार दुनिया ने जाना कि ये कौन सा अजाब है जो इन वैश्य कौमों की शक्ल में आया है। वो ना कोई कानून मानते थे, ना कोई खुदा का खौफ। उनकी आंखों में सिर्फ एक ललक थी, खाओ पियो लूटो जला दो फिर आगे बढ़ जाओ। यही थी याजूज और माजूज की पहली फितना अंगेजी, जिसने इंसानियत के दिलों में खौफ का बीज बो दिया और आज तक उगता चला आ रहा है। अब कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसका नाम सुनते ही दिल में इज्जत और फक्र का एहसास होता है। वो शख्स जिनकी ताकत और हुकूमत ने एक ज़माने को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था, वो है हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ताला ने एक मिसाल बना दिया था ताकि उनकी हिम्मत और ईमानदारी इंसानियत के लिए रोशनी बनी। ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का असल नाम हिजरत और हुकूमत की तमाम पहलू में उनके नाम से कहीं बड़ा था। वो एक ऐसे नबी थे जिनके पास अल्लाह का दिया हुआ एक ख़ास कुर्ब और दौलत थी। उनका साम्राज्य न सिर्फ ज़मीन पर बल्कि सागर और पर्वतों तक फैला था। उनके पास वो ताकत थी कि जहाँ भी जाते वहाँ इंसाफ की रोशनी छा जाती। लेकिन ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम की असल पहचान उनके साम्राज्य से नहीं बल्कि उनके दिल की ताकत से थी। वो जिस मुल्क में भी गए उन्होंने वहाँ के लोगों की मदद की और अपने हर काम में अल्लाह के हुक्म को सबसे ऊपर रखा। एक दिन जब वो अपनी फ़ौज के साथ एक दूर दराज के इलाके में पहुँचे तो उन्हें वहाँ के लोगों से एक खबर मिली। एक ऐसी कौम जिनका सामना किसी से नहीं हो सका था, एक खौफनाक मखलूक से हो रहा था, याजूज और माजूज। ये मखलूक जो बर्बादी और फसाद का कारण बन चुकी थी, अब उनकी बस्ती के पास पहुंच चुकी थी। ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने अपनी फ़ौज को इकट्ठा किया और उस बर्बादी को रोकने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जो सदियों तक लोगों के जहन में रहेगा। उन्होंने एक विशाल दीवार बनाई जो उस दुनिया को याजूज और माजूज के फसाद से बचाने के लिए एक इंतहाई मजबूत तहरीक बनी। ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम मुझे अपनी कीमती सामान से मदद करो तो मैं उन्हें इसके खिलाफ इस्तेमाल करूँगा। ये दीवार जो मैं बना रहा हूँ, अल्लाह के इशारे से उनके कदम हमारी ताकत सिर्फ अल्लाह ही के हुक्म से है और हम उसे पूरी तरह से फॉलो करेंगे। और फिर अल्लाह की मदद से उन्होंने वो दीवार बनाई जो याजूज माजूज को एक और 100 साल तक रोकने वाली साबित हुई। तब से लेकर आज तक ये दीवार दुनिया के किसी कोने में छिपी हुई है और याजूज माजूज की कौम वहीं से बाहर आने का इंतजार कर रही है। ये दीवार सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये थी इंसानियत की उम्मीद। ये थी उस ताकत का प्रतीक जो सही रास्ते पर चलते हुए रुकावटों को पार कर सकती है। ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम इस दीवार को अल्लाह के हुक्म से बनाएंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि न सिर्फ ये दीवार याजूज और माजूज के फसाद को रोके बल्कि इंसानियत को बचाए भी। उन्होंने अपनी फ़ौज से कहा, जो भी मदद कर सकता है वो पूरी ताकत से मदद करे। ये दीवार सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सुरक्षा है। और फिर अल्लाह की रहमत से काम शुरू हुआ। इस दीवार को बनाने में वक्त लगा और इस काम में तमाम ताकतों का उपयोग किया गया, जैसे लोहा, कांसा, लोहे के बड़े बड़े ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया। एक एक पत्थर, एक एक स्लैब इस दीवार को बनाने के लिए जगह जगह से लाए गए। फौजियों ने पसीना बहाया, कड़ी मेहनत की और सबसे अहम बात, हर एक ने इस दीवार में अपने दिलों की ताबीर भी डाल दी। ये दीवार केवल मादी ताकत नहीं बनाई गई थी बल्कि इसके पीछे एक गहरी रूहानी ताकत भी थी। वो था
تھا اللہ کا وعدہ جو ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ دیوار بنتے بنتے ہر دن یہ احساس ہوتا گیا کہ یہ صرف ایک بھوتک سرنچنا نہیں بلکہ قیامت تک رہنے والا اتہاس ہے جسے ایک دن دنیا یاد رکھے گی، جب یاجوج اور ماجوج کا فساد زمین پر ہوگا اور پھر دیوار پوری ہو گئی۔ یہ دیوار نہ صرف طاقت اور ٹھوس پدارت سے بنی تھی بلکہ اس کے ہر ایک کونے میں ایک گہری امید چھپی تھی۔ یہ دیوار یاجوج اور ماجوج کے لیے ایک اڑک دیوار بن گئی تھی اور ان کے لیے اس دیوار کو پار کرنا اسمبھو ہو گیا تھا۔ یاجوج اور ماجوج کی قوم جن کا کوئی جواب نہیں تھا اب دیوار کے پیچھے پھنسی ہوئی تھی۔ یہ دیوار ان کے لیے صرف ایک رکاوٹ نہیں تھی بلکہ ایک گہری قید بن چکی تھی، قید کہ جس کا ظلم کی دیوار کے پیچھے ان کی زندگی کا حصہ بن گئی تھی۔ ان کی نفرت اور آکروش کو اور بڑھاوا ملا۔ یہ دیوار صرف بھوتک سیما نہیں تھی بلکہ یاجوج اور ماجوج کے لیے ایک مانسک جیل بن چکی تھی۔ وہ اندر تھے پر ہر روز یہی سوچتے تھے کہ اگر کسی دن یہ دیوار ٹوٹ گئی تو ہم پھر سے اپنی تباہی مچائیں گے، اور اسی خیال میں ان کے اندر کی نفرت اور گہری ہوتی گئی۔ وہ دیوار کے پیچھے اپنی پوری طاقت کو ایک جٹ کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ ہر کسی کو یہ یقین تھا کہ ایک دن یہ دیوار ٹوٹے گی اور ہم باہر نکلیں گے، لیکن ظلم کی سب سے بڑی نشانی یہ تھی کہ ان کی تباہی اور نفرت کیول اپنی قید تک سیمت نہیں تھی بلکہ ان کے دلوں میں نفرت، غصہ اور فساد کی آگ اس قید میں بھی جل رہی تھی۔ یہ دیوار جو کسی سمے سرکشا کی دیوار بنی تھی اب یاجوج اور ماجوج کے لیے غصے اور بدلے کی بھاوناؤں کا ایک گہرا دلدل بن گئی تھی۔ یہ ظلم ان لوگوں پر تھا جن کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن پھر بھی یاجوج اور ماجوج نے ان پر حملہ کیا۔ وہ کیول اپنی بربادی کی چاہ میں تھے اور دیوار کے پیچھے ان کی نفرت نے ایک اور دردناک رخ لے لیا۔ ان کے دلوں میں وہ غصہ پنپ رہا تھا جو ایک دن اس دیوار کے ٹوٹنے کے ساتھ باہر نکلنے لگے گا۔ یہ ظلم کیول ان کی استھتی کا نہیں تھا بلکہ ان کے اندر ایک ایسا طوفان تھا جو ان کی قید کو ایک اور صدی تک بڑھا سکتا تھا۔ ایک ایسا سنکیت تھا اس سمے کے لیے جب ان کا ظلم پوری دنیا میں پھیلنے والا تھا۔ یاجوج اور ماجوج کی قید اب صرف دیوار کے پیچھے نہیں بلکہ ان کے دلوں میں بھی گہری ہو گئی تھی، اور یہی ظلم تھا جو انسانیت کو ایک دن اپنی منزل تک پہنچنے سے روک سکتا تھا۔ یہ دیوار جو ایک وقت اللہ کی رحمت کا پرتیک تھی اب اس وقت کی نشانی بن چکی تھی جب یاجوج اور ماجوج کی قوم کا نکلنا قیامت کے قریب آنے کا سنکیت بنے گا۔ یہ دیوار جس کو بنانے میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنی پوری محنت اور لگن سے کام کیا تھا ایک دن خود ٹوٹ جائے گی۔ قیامت کی نشانیاں اب سامنے آ رہی تھی۔ جیسے ہی یاجوج ماجوج کی قوم نے دیوار کے پیچھے سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کیا ویسے ہی دھرتی پر اراجکتا کا دور شروع ہو گیا۔ یہ وہی دور تھا جب انسانیت کو سب سے بڑی آپدہ کا سامنا کرنا تھا۔ حضرت محمد نے کہا تھا یاجوج ماجوج کا نکلنا قیامت کے سب سے بڑے سنکیتوں میں سے ایک ہے، اور اب وہ وقت آ رہا تھا۔ دیوار کی اور بڑھتے ہوئے یاجوج ماجوج کی قوم نے اپنی پوری طاقت لگائی تھی اور ہر گزرتے دن کے ساتھ دیوار میں دراریں پڑنے لگی تھی۔ یہ دراریں ان ظالموں کی طاقت کا پرینام تھی جو اب پوری دنیا کو اپنی آکرمکتا کے ساتھ نشٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے بنائے گئے اس قلعے کے بھیتر یاجوج ماجوج اب باہر نکلنے کے لیے اپنی پوری محنت کر رہے تھے، اور ہر دن دیوار کی دراریں اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ یہ ایک سنکیت تھا کہ قیامت کی نشانیاں اب ظاہر ہو رہی تھی۔ قیامت کے قریب آنے سے پہلے دنیا میں کئی اور بڑی گھٹنائیں گھٹنے والی تھی۔ حضرت محمد نے بھی قیامت سے پہلے ان وقت کے علامات کے نشانیوں کے روپ میں بتایا ہے کہ ان نشانیوں میں بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا نکلنا تھا جو اپنی بربادی اور تباہی سے پوری دنیا کو گھیرنے والا تھا، اور جب وہ دیوار ٹوٹے گی تب انسانیت کے لیے ہر طرف اندھیرا اور برائی کا سامراجیہ ہوگا۔ یہ وقت دنیا کی آخری جنگ کا وقت ہوگا جب پوری دنیا پر قیامت کی خوفناک ہوا چلے گی اور انسان کو اپنی آخری منزل کی طرف لے جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اس سمے کا تھا جب انسانیت کے لیے ایک اور سنکٹ آ چکا تھا۔ یاجوج ماجوج جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا
پھیلاؤ اب پوری دنیا میں ہونے والا تھا، جلد ہی اپنی بربادی اور تباہی کو زمین پر اتارنے والے تھے۔ یہ وقت تھا جب ہر ایک انسان کو یقین ہو چکا تھا کہ قیامت کا وقت قریب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے انویائی، جن کی سنکھیا بہت کم تھی، انہیں اس خوفناک استھتی کا سامنا کرنا پڑا۔ قید میں رہنے والے یاجوج ماجوج کا حملہ اب بہت نزدیک آ چکا تھا۔ جب اس قوم نے دیوار کے پار جانے کا راستہ کھوج لیا تھا، تب پوری دنیا میں افراتفری مچ گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے انویائی یاجوج ماجوج کے حملے سے بچنے کے لیے ایک اونچے استھان پر جا پہنچے، جہاں سے اللہ سے مدد کی دعا کی تھی تاکہ اس مکینی فساد سے بچا جا سکے۔ یاجوج ماجوج کا حملہ بہت بھیشن تھا، اور یہ حملہ انسانیت کے لیے ایک قیامت کی نشانی بن چکا تھا۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اللہ کی مدد سے اپنی جان بچائی، لیکن یاجوج ماجوج کی قوم کا حملہ اتنا زبردست تھا کہ اس کے ساتھ کوئی بھی جنگیں سرکشت نہیں تھی۔ انسانیت کو اب خود کو بچانے کے لیے صرف اللہ کی مدد ہی کا سہارا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب انہوں نے پوری طرح دل سے اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کی، اور اللہ کی قدرت نے پھر اپنی پوری طاقت سے اس مصیبت کا خاتمہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی دعا کی اور قیامت کے دن سے پہلے اپنی امت کو بچانے کی خواہش کی، اور پھر اللہ کی مرضی سے ایک نیا روپ لیا جس میں یاجوج ماجوج کی قوم کی بربادی طے تھی۔ یہ حملہ تھا جس کو کبھی بھولا نہیں جا سکتا تھا۔ یاجوج ماجوج کا ظلم اب تقریباً ختم ہو چکا تھا، لیکن وہ گھٹنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے انویائیوں کی قیمت پر ہوئی تھی، جو اللہ کی مدد سے اس سنکٹ سے باہر نکلنے میں سفل ہوئے تھے۔ یاجوج ماجوج کا حملہ پوری دنیا کو ایک نئی چیتاونی دے رہا تھا کہ قیامت کا وقت بالکل پاس آ چکا ہے۔ یہ وقت تھا جب انسانیت کو اپنی جان سے پرے جا کر اپنے دلوں میں اللہ کی سچائی کو محسوس کرنا تھا۔ اللہ کی مدد کے بنا یہ دنیا کبھی بھی یاجوج ماجوج جیسی طاقتوں سے نجات نہیں پا سکتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے انویائی، جن کی سنکھیا بہت کم تھی، آخرکار اللہ کی مدد کے لیے دعا کرنے لگے۔ یہ وہ وقت تھا جب انہوں نے پوری طرح دل سے اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کی، اور اللہ کی قدرت نے پھر اپنی پوری طاقت سے اس مصیبت کا خاتمہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے اپنی مدد بھیجی اور یاجوج ماجوج کو تباہ کرنے کے لیے ایک ایسا طریقہ اپنایا جسے کوئی بھی سمجھ نہیں سکا۔ قیامت کی علامات نشانیوں کے روپ میں یاجوج ماجوج کی قوم کے خاتمے کے لیے اللہ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جسے پوری دنیا نے دیکھا۔ اللہ نے یاجوج ماجوج کی قوم کو ایک بھیشن مہاماری کے ذریعے مارا۔ یہ مہاماری اتنی خطرناک تھی کہ پوری کی پوری قوم اس بیماری کے چلتے نشٹ ہو گئی۔ ہر ایک یاجوج ماجوج جو کبھی دنیا کو اپنی طاقت سے اپنے ادھین کرنے کا خواب دیکھتا تھا، اب اس مہاماری کے چلتے ختم ہو گیا۔ ان کی پوری قوم جو کبھی پرتھوی پر ایک وشال سامراجیہ بنانے کا خواب دیکھتی تھی، اب اللہ کے ارادے کے سامنے جھکی ہوئی تھی۔ اللہ کی مدد اور قدرت کا یہ روپ پوری دنیا کے لیے ایک بڑا سبق بن گیا۔ اس گھٹنا سے یہ بھی ثابت ہو گیا تھا کہ جب تک اللہ کی مدد نہ ہو، کوئی بھی طاقت اس دھرتی پر استھائی نہیں رہ سکتی۔ یاجوج ماجوج کی پوری قوم کی تباہی نے انسانیت کو یہ سمجھنے پر مجبور کر دیا کہ اللہ کا خوف اور اس کی مدد سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے۔ انسانیت کو یہ بھی سکھایا کہ برائی کتنی بھی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کی مدد ہر سنکٹ سے بڑی ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یاجوج ماجوج کی قوم کا خاتمہ کیول ان کی برائی اور اتیاچار کے کارن نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کی قدرت اور اس کے ارادے کا پرینام تھا۔ جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو کوئی بھی طاقت اس فیصلے کو ٹال نہیں سکتی۔ یاجوج ماجوج کی قوم کی بربادی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اور اللہ کی مدد نے انسانیت کو ایک مہتوپورن پاٹھ دیا۔ یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب تک ہم اللہ کے پرتی اپنے ایمان کو سچا بنائے رکھتے ہیں، ہمارے لیے کوئی بھی مشکل اسمبھو نہیں ہو سکتی۔ انسان کی طاقتیں اور اس کی یوجنا بھلے ہی کتنی بھی بڑی ہوں،
ہو، لیکن انت میں اللہ کی مدد اور اس کی قدرت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ قیامت کے وقت کی یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی زندگی میں صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ انت میں سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعا میں اللہ سے یاجوج ماجوج سے مکتی کی دعا کی، تب اس وقت صرف اپنی امت کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے دعا کر رہے تھے۔ یہ ایک عبرت تھی کہ اگر ہم صحیح راستے پر نہیں چلیں گے تو برائی ہمیں اپنے راستے سے ہٹا سکتی ہے، لیکن اگر ہماری دعا اور ایمان سچے ہوں تو اللہ ہمیں اپنے راستے پر بنائے رکھے گا۔ ہمیں ہر حال میں اللہ سے جڑے رہنا چاہیے، چاہے ہمارے حالات کیسے بھی ہوں۔ اللہ کا یہ سندیش ہے کہ برائی کا خاتمہ آخر میں ہوتا ہے، اور جو لوگ اس کے راستے پر چلتے ہیں وہ ہمیشہ ہار جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنی دعاؤں پر یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو کوئی بھی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ آخرکار یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو گیا، لیکن یہ پوری داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ برائی چاہے جتنی بھی طاقتور ہو، اللہ کا فیصلہ ہمیشہ آخری ہوتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنی زندگی میں ایمان، صحیح راہ اور دعا پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی چیزیں ہمیں مشکل وقت سے باہر نکالنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اللہ سے دعا کرے، کیونکہ اس کی مدد ہمیشہ نزدیک ہوتی ہے۔ تو دوستو، آج ہم نے جانا یاجوج ماجوج کا وہ واقعہ جو انسانیت کے لیے عبرت کا سبق ہے۔ اس کہانی سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ جب برائی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اللہ اپنی رحمت سے انصاف فرماتا ہے۔ زندگی چاہے جتنی مشکل ہو جائے، اگر دل میں سچا ایمان ہو اور یقین مضبوط ہو تو رب کی مدد ضرور آتی ہے۔ کبھی مایوس مت ہونا، ہر اندھیری رات کے بعد سویرا ضرور ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ محنت پسند آئی ہو تو مہربانی فرمائیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ہم پھر سے حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔